الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في الدرجات فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا إلى مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اس کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اہل بیت حضور کے صحابہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ہدایت درود و سلام کے بعد آج ہم حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہیں، جن کے سامنے سارا واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد محترم حضرت علی سے بے انتہا محبت تھی۔ ہر بیٹے کو اپنے باپ سے، ہر باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کتنی محبت اور کتنی عقیدت تھی کہ آپ کے 3 صاحبزادے ہوئے اور آپ نے تینوں کا نام علی رکھا ہے، تینوں کا نام علی۔ ہمارے ہوتے ہیں نا بعض اوقات والد سے پیارے، دادا سے پیارے، تو ان کے نام پہ کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے کہ جتنے بیٹے ہوئے، 3 بیٹے ہوئے، تینوں کا نام آپ نے علی رکھا۔ پھر پہچان کے لیے ایک علی اکبر ہوئے، ایک علی اوسط ہوئے اور ایک علی اصغر ہوئے۔ علی اکبر اور علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں شہزادے واقع کربلا میں جام شہادت نوش کر گئے، اور حضرت علی اوسط یعنی سیدنا امام زین العابدین، یہ زین العابدین آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ یہ وہاں بیمار تھے اور اس وقت آپ کی عمر 23 سے 25 سال کے درمیان تھی، مختلف روایتیں بعد میں 23 بعد میں 25 ہے۔ تو وہاں آپ نے پھر یعنی آپ جام شہادت کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں نہ جا سکے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے۔ تو 2 ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے واقع کربلا کو پھر لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ جو ان کے سامنے واقعات رونما ہوئے تھے۔ ایک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اور دوسرے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے پھر سارے واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ درست روایات کے ساتھ موجود بھی ہے، باقی اس کے اندر افراد و تفرید اور بہت ساری چیزیں داخل کر دی گئی ہیں، لیکن جو روایت ان دونوں تک پہنچتی ہیں وہ بہت مستند اور قابل قدر روایات ہیں کہ ان پر ہم اعتماد بہت زیادہ کر سکتے ہیں، معتمد علیہ روایات ہیں۔ زین العابدین یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کو سید سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ زین العابدین سے مراد یہ ہے کہ آپ انتہا سے زیادہ عبادت گزار تھے، اور اسی لیے آپ کا نام لوگوں کو یاد نہ رہا بلکہ آپ کا لقب لوگوں کے سامنے زیادہ رہا کہ کون؟ زین العابدین۔ زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔
اور ظاہر ہے کہ عبادت، ریاضت، علم، شجاعت، بہادری، یہ تو اس گھر کا خاصہ ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، آپ سے اکتساب فیض کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان کی اولادیں حضرات حسنین کریمن ہو، یا ان کی اولادیں ہوں، شجاعت ہو، فصاحت و بلاغت ہو، علم ہو اور عبادت، تو اس گھر کا سارا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت اور ریاضت کا معاملہ، کہ وہ روایت اکثر بیان کی جاتی ہے کہ سخت سردیوں کی رات میں آپ حسنین کریمین کو سلانے کے بعد مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی، پوری رات گزر جاتی تھی، آپ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا، اور آپ یہ دعا کرتی تھی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ تیرے حضور اپنے سجدے کو مکمل کر لے۔ تو عبادت اور ریاضت تو اس گھر کا خاصہ ہے، اگر وہاں عبادت نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی؟ لیکن یہاں خاص طور پہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کہ آپ کو اسی لقب کی وجہ سے شہرت حاصل ہو گئی، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ دوسرا سید سجاد آپ کا لقب ہے۔ سجاد ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، ساجد کون ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے والا، اور سجاد یہ کثرت سے سجدہ کرنے والا۔ آپ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اگر کسی کو دیکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اس پر کوئی اثر نہیں ہے، یا نعمت موجود نہیں ہے، یا کوئی اس کے جسم میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو آپ اپنی ذات کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس محرومی سے جو ہے وہ محفوظ فرمایا ہوا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ اور آپ پر جب کسی نعمت کا ظہور ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے، کسی معاملے کے اندر اگر آپ کو کوئی خبر سنائی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے سجدہ کرتے تھے، تو کثرت سجود کی وجہ سے آپ کا لقب سید سجاد ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ عبادت میں جو سب سے افضل ترین مقام ہے نماز میں بھی، وہ سجدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سجدے کرتے وقت اور سجدے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، انتہائی قریب ہوتا ہے۔ میں اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس معذوری سے بچائے کہ ہم زمین پہ سجدہ نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے کہ جوڑوں کا درد، کمر کا درد، بڑھاپا، ایسا کبھی نہ ہو کہ ہم زمین پہ سجدہ نہ کر سکیں۔ کئی لوگ ہمیں آ کر عرض کرتے ہیں کہ بڑی تمنا ہے کہ ہم بھی زمین پر سجدہ کریں، یعنی پیشانی کو زمین پہ رکھیں، لیکن اب جسم ساتھ نہیں دیتا، گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، کمر ساتھ نہیں دیتی، بڑھاپا آ گیا، اب زمین پہ بیٹھ جائیں تو اٹھ نہیں سکتے، اگر اٹھ جائیں تو بیٹھ نہیں سکتے۔ بس آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ زمین پر خاک پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نزدیک بندے کی جو سب سے زیادہ نماز میں مقبولیت والی عبادت کے اندر، نماز سب سے مقبول عبادت، اور اس میں جو مقبولیت کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ سجدے کی کیفیت ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ بندے کے علم میں ہو جائے کہ کس سے مناجات کر رہا ہے، کس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، تو فرمایا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، کبھی سجدے سے اپنے سر کو نہ اٹھائے۔ یہ کیفیت ہے سجدے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے۔ ہمیں تو لذت نہیں ہے نا، مزہ نہیں ہے کہ سجدے کے اندر کیا لطف ہے، سجدے کے اندر کیا راز موجود ہے، تو لیکن بس اللہ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکت رکھے اور اس کی تنزلی سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم سجدہ کرنے چھوڑ دیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نسب مبارک میں ایک سلسلہ عرض کرتا ہوں آپ کو۔ حضرت سید سجاد امام زین العابدین علی اوسط، نام آپ کا علی، اوسط درمیان میں، بڑے حضرت علی اکبر، چھوٹے حضرت علی اصغر، اور درمیان میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جن کا لقب علی اوسط بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یوں کر کے سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے تک، اور یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مشہور روایت کے مطابق 15 جمادی الاول، جو کل کا دن گزرا، 15 تاریخ، آج 16 تاریخ ہے، کل کے جو دن گزرا یہ آپ کا یوم ولادت جمعے کا دن تھا، اور آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، ان کی والدہ محترمہ کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایران جب فتح ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب ایران فتح ہوا تو دائرے کے وہاں سے مال غنیمت بھی آیا، لونڈیاں اور کنیزیں بھی آئیں، تو انہی میں جو نوشیروہ عادل بادشاہ تھا وہاں کا، اسی کے نسب سے ایک خاتون، یعنی اس بادشاہ ایران کی بیٹی بھی جو قیدیوں کے اندر یہاں پر پہنچی،
تو بتایا گیا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہیں، تو لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس کا نکاح حضرت عبداللہ سے کر دیں، یعنی اپنے صاحبزادے سے، آپ امیر المومنین ہیں تو لہٰذا ان کو بجائے کسی کی کنیز بنا دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ آپ ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے، جو آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، ان سے جو وہ کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شہزادی تو ہمارے شہزادے کے لیے ہے، شہزادی ہمارے شہزادے کے لیے۔ اب لوگوں نے اس جملے سے یہ سمجھا کہ آپ اپنے بیٹے کو شہزادہ کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمام معاملات فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ حسین کو بلا کے لائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو ہے وہ سیدہ شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین سے پڑھایا، خود نکاح پڑھایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اون کرتے ہیں امامت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، تو یہ صدقہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا، یہ صدقہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر وہ نکاح نہ فرماتے تو بتائیے کہ تولد کیسے ہو جاتے۔ تو یوں ایک تعلق صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا میں نے چاہا کہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ ان کا نام شاہ جہان تھا، جو بعد میں شہر بانو نام رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام تھا۔ اب لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے بارے میں کوئی مناسب کلمات نہ کہیں گے، تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے، حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو، ان کے مقام کو جانتے تھے، تو آپ نے اس وقت فی البدیع ارشاد فرمایا مقام و مرتبہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں، ان کا وہی مقام و مرتبہ ہے۔ آپ نے اس طریقے سے حضور کے روضہ انور کی طرف اشارہ فرمایا جو ان کا مقام و مرتبہ ہے نا یہاں پر، وہی مرتبہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عطا فرمایا، بعد وصال بھی عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں یہی مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یعنی آج حضور کے ساتھ ہیں دونوں، زندگی میں بھی حضور کے ساتھ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھی جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں روایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے، آپ کے سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ ہے، اور الٹا ہاتھ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے، اور یوں آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں گواہ رہنا، ہم قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے آئیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ مقام، اور یہ مقام بیان کون کر رہا ہے؟ ائمہ اہل بیت میں سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یوں ہمیں اجتماعیت کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر طرح کی افراط و تفریط اور فرقہ واریت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ان میں اختلاف نہ تھے، بعد میں لوگ آ کے ان کو ایک کو الگ رکھ کے کھڑا کر دیتے، تو یاد رکھیے گا یہ قطعاً نامناسب معاملہ ہے۔ ہمیں جو صحیح روایت اور درست روایتیں ان تک رسائی حاصل ضرور کر لینی چاہیے۔ فقط کسی خطیب کی بات سن کے، کسی ذاکر کی بات سن کے، کسی کی بات سن کے اپنا عقیدہ بنا لینا، اور خدا نخواستہ صحابہ کرام کے بارے میں بری بات یا اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی برا تصور، یاد رکھیے گا یہ اہل سنت کو زیب نہیں دیتا۔ اہل سنت ہمیشہ اعتدال پہ رہیں، افراد و تفریق سے بچ کے رہیں ہمیشہ۔ یہ کہ سب صحیح ہے یہ بھی غلط ہے، اور سب غلط ہے یہ بھی غلط ہے، تو بھائی جو اعتدال کا راستہ ہے، جہاں پہ روایات بالکل متفق ہیں، ان روایات کو اپنے سامنے رکھیے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں اختلاف نہ تھے، بعد کے لوگ زبردست سے ان کو الگ الگ کر کے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سید سجاد کا یہ ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو آپ کے زین العابدین کا بھی ذکر میں نے آپ کے لیے ذکر کیا۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے 25 حج ادا فرمائے، 25 حج، اور 25 حج اس دور میں کہہ دینا آسان ہے کہ آج آپ کو لوگ ملیں گے میں نے 30 حج کر لی ہے، میں 1980 سے حج کر رہا ہوں، کوئی کہے گا میں جو ہے وہ سن 1992-90 سے حج کر رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں، آج کا معاملہ آسان ہے۔ اس دور کے اعتبار سے اگر آپ حج کا معاملہ دیکھیے، اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی بارگاہ الہی تک جانے کے لیے یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانے کے لیے آپ سواری نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ پیدل جایا کرتے تھے۔ اور یہ معاملہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا کہ وہ بھی پیدل بیت اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔
آپ اندازہ لگائیے کہ مدینے سے مکے کا سفر جو ہے وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کا، اور اب سنیں کہ کوئی ٹرین اب بن گئی ہے تو شاید وہ سفر جو ہے وہ 2.5 سے 3 گھنٹے میں ہو جائے گا، لیکن اگر 6 گھنٹے کا سفر بھی لگائیے تو آپ جو لوگ مدینے سے مکے جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ سفر بعض اوقات بسوں میں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سفر اس میں 2-3 جگہ اسٹے ہوتا ہے، پھر نمازوں کا ہے، کھانے کا معاملہ ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ انسان پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ کب آئے گا، جلدی جلدی ہم پہنچ جائیں مکہ مکرمہ۔ لیکن اس دور کے اندر جہاں 4-4 6-6 مہینے پہلے سفر ہوتے تھے سواریوں پہ، اور یہاں دیکھیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سواری نہیں لیتے تھے بلکہ پیدل چلا کرتے تھے۔ کس نے کہا تھا آپ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اپنے قدموں سے چلتا ہوا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ 25 حج آپ نے ادا فرمائے۔ اسی طریقے سے آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف و خشیت کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ مقام و مرتبہ خوف کا، خشیت کا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ وضو کے لیے بیٹھتے تھے، نماز کے لیے وضو کرتے تھے، تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے حضور آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس جلالت والے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہو۔ یہ کیفیت ہے ان کی کہ وضو کرتے وقت، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت جسم کا کانپنا، عبادت گزاری، اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے جسم کپ کپاتا تھا، آپ کا ایک جھرجھری سی طاری ہوتی تھی، آنکھوں میں اشک ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور اس کی بے نیازی سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ دیکھیے، حضرت امام حسن کا، تو یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ اس گھر کے فرد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کا معاملہ دیکھیے، حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے، کس گھر سے یہ ہیں تربیت یافتہ، مگر ان کے خوف اور خشیت کا عالم کیا ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ آپ رات بھر میں 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے، 1000 رکعت۔ آج عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور عشاء کے 4 فرض پڑھے، 2 سنت، 3 وتر ہم تو نپٹا دیتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ 17 رکعتیں پڑھنا آج ہمیں بھاری محسوس ہوتا ہے۔ 17 سے میں شارٹ کٹ نکالتے ہیں، ضروری کیا کیا ہے بھائی، 4 فرض پڑھ لو، 2 سنتیں، 3 وتر پڑھ لو، تو بس شارٹ کٹ ہو گیا جی، ہو گیا یہ سارا معاملہ۔ آپ نے 9 رکعتیں پڑھ لی، 17 کے بجائے 9 پڑھ لی، ٹھیک ہے بھائی، فرض ذمے سے ساقط ہو گیا، واجب ذمے سے ساقط ہو گیا۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے ایک تعلق خاص حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت اور ریاضت کا عالم اندازہ لگائیے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فصاحت و بلاغت کا معاملہ آپ کا بہت بلند و بالا ہے۔ میں اس پر آپ کو 1-2 باتیں، جب واقعہ کربلا کے بعد دربار یزید میں آپ کو پیش کیا گیا قیدی بنا کر، آپ نے وہاں خطبات ارشاد فرمائے تھے، کوفے والوں کے سامنے بھی، دربار یزید میں بھی، جامع مسجد دمشق کے اندر بھی، پھر مدینہ منورہ میں بھی۔ ان سے میں دربار یزید میں آپ کا کیا ہوا خطاب، اس میں سے میں 5 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فصاحت و بلاغت کا معاملہ کیا ہے ان کا، اور جوش خطابت اور اپنے موقف کو بیان کرنے کا انداز کیا تھا آپ کا۔ آپ نے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو جانتا ہے وہ ہمیں جان لے، وہ تو جانتا ہی ہے ہمیں کہ ہم آل رسول ہیں، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں، یہ پاک بیویاں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے خاندان سے ہیں، لیکن جو ہمیں نہیں جانتا وہ بھی جان لے اس بات کو کہ آپ نے اب یہ باتیں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار خصوصیات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے میں 5 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم، ہمارا ہی وہ گھر ہے کہ جس گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کاشانہ اقدس، وہاں پہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا یا مختلف مواقع میں فرشتوں کا نزول ہونا، کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی آمد و رفت رہی، اور ہم ہی معدن نبوت و رسالت ہے۔ دوسرا کہا کہ لوگوں تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہی شان میں قرآن پاک کی آیات کو نازل فرمایا، اہل بیت اطہار کے لیے جو آیات ہے قرآن پاک کی، اور ہم ہی ہیں کہ جو اب ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لگائیں۔ تیسری بات کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے گھر کے مردوں کو شہید کر کے ان کی گردنیں کاٹ کے سمجھتے ہو کہ ہمیں ڈرا دو گے؟ فرمایا شجاعت تو ہمارے گھر ہی کی کنیز ہے، ہم کسی طاقت و قوت والے سے نہیں ڈرتے، اور فصاحت و بلاغت بھی ہمارا ہی خاصہ ہے، جب بھی کوئی فصیح اپنی فصاحت پر اپنے کلام پہ ناز کرے گا ہم اسے یاد آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس گھر سے فصاحت و بلاغت کا معاملہ ہے۔
چوتھی بات ارشاد فرمائے کہ ہم اس صراط مستقیم اور ہدایت کا مرکز ہیں اور اس کے لیے علم کا سرچشمہ ہے. جو علم حاصل کرنا چاہے وہ ہمارے پاس ہی آئے گا اور اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت موجود ہے. اور جو آخری بات ہے بڑی پیاری ہے. فرمایا کہ لوگوں جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں ہمارے مرتبے بلند فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بھی ہمارے مرتبے بلند فرمائے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمارے مرتبے بلند فرمائے گا. جو ہمارے دوست ہیں وہ روز قیامت خوشی سے سیراب ہوں گے اور ہمارے دشمن بروز قیامت بدبختی کے ساتھ موجود ہوں گے. تو یہ آپ نے وہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی جن سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس انداز سے اپنا مقدمہ وہاں پہ پیش فرما رہے ہیں. اب جب یہ ساری باتیں ہوئی نا, لوگوں نے رونا شروع کر دیا, لوگوں کی چیخیں نکلنے شروع ہوئی. تو یزید نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا, کھڑے ہو اذان دو. تو اذان جیسی شروع ہوئی آپ خاموش ہو گئے, اور جب مؤذن نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ نے فرمایا بے شک کبریائی بڑائی اسی کی ذات کے لیے. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ نے کہا بے شک ہم اس کلمے پہ یقین رکھتے ہیں. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ کہا آپ نے مؤذن کو اشارہ کیا ٹھہرنے کا, وہ ٹھہر گیا. آپ نے یزید کی طرف اپنا چہرہ کیا اور کہا کہ بتاؤ تم سمجھتے تھے کہ آل رسول کو ماننے کے بعد ہمارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا؟ بتاؤ آذان میں تمہارے نانا کا نام ہے یا ہمارے نانا کا نام موجود ہے؟ کہا جاتا ہے کھلبلی مچ گئی اور فوراً مؤذن کو اذان مکمل کر کے نماز پڑھانے کا اشارہ کیا گیا. تو یہ آپ دیکھیے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا فضیلت عطا فرمائی. اور دو تین باتیں مزید. آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ رات کے اندھیرے میں آٹے کی بوریاں اپنی کمر پہ لاد کر غرباء فقراء کے گھروں تک پہنچاتے تھے. کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر رسیوں کے نشانات بن گئے تھے. آپ دیکھیے نا کہ سخاوت, شجاعت, فصاحت, بلاغت, عبادت, ہر چیز آپ کو اسی گھر کے اندر نظر آئے گی. اور یہ ائمہ اہل بیت میں سے وہ ہستی ہیں کہ جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے. نام تو علی اوسط جیسے میں نے ذکر کیا, زین العابدین. اب ایک مرتبہ عجیب واقعہ ہوا, وہ میں چاہتا ہوں کہ بات آپ کے سامنے رکھوں. ہشام بن عبد الملک یہ ایک بادشاہ تھا وہاں کا, اور آیا کعبے کا طواف کرنے کے لیے. اب کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے. تو راستہ نہیں مل رہا. آپ کو پتہ ہے جو لوگ گئے وہاں پہ کہ تو قسمت والوں کو بوسہ نصیب ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ تو آسان نہیں ہوتا. تو اور وہاں پہ کوئی بادشاہ شہنشاہ کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. موقع مل جائے تو بادشاہ کو مل جائے تو فقیر کو مل جائے, ورنہ سرداران بھی آئیں اور گھوم کے چلے جائیں. اب ہشام بن عبد الملک چاہتا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ لے, اس کے لیے کوئی جگہ کشادہ ہو وہ جا سکے, لیکن وہ نہ کر رہا تھا. اسی دوران حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جب لوگوں نے دیکھا تو آپ کے احترام میں لوگوں نے جگہ چھوڑنا شروع کر دی. لوگوں نے جگہ چھوڑنا شروع کر دی کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے آگے بڑھے, یعنی خود بخود لوگوں کے دلوں میں احترام. اب ایک شخص نے جو آپ کو نہیں جانتا تھا, انہوں نے ہشام بن عبد الملک سے کہا کہ کون ہے یہ نورانی چہرے والے, یہ عظیم شخص کون ہے؟ تو اس نے بے توجہ کہا میں نہیں جانتا ان کو کون ہے, میں نہیں جانتا یہ کون ہے. جب یہ کہا نا میں نہیں جانتا, وہاں پہ عرب کا ایک مشہور شاعر فرزدق موجود تھا, وہ موجود تھا وہاں پہ فرزدق. جیسے ہی اس نے یہ دیکھا نا کہ ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ میں تو امام زین العابدین کو نہیں جانتا, میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے. اللہ اللہ, اسی وقت اس نے وہیں پہ کھڑے 28 اشعار آپ کی شان میں کہہ دیے, امام زین العابدین کی شان میں 28 اشعار کہہ دیے, اور کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا, حالانکہ یہ وہ شخص ہے, یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ شخص ہے کہ ھذا الذی تعرف البطحہ, یہ وہ شخص ہے کہ جس کو خانہ کعبہ بھی جانتا ہے, جس کو حرم بھی جانتا ہے, جس کو حل بھی پہچانتے ہیں, جس کے قدم رکھنے کی جگہ کو زمین بطحہ بھی محسوس کر لیتی ہے. تم یہ کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا, ان کو تو سب جانتے ہیں. اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے, اور یہ اس شخص کا فرزند ہے کہ جو تمام بندگان خدا سے افضل مانا جاتا ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے. اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو خود بھی پرہیزگار ہے اور سرداران قوم میں سے ہے. کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جسے قریش دیکھ کے کیا اٹھتے ہیں کہ اس پہ مکارم اخلاق کی انتہا ہو گئی ہے. یہی وہ شخص ہے کہ جس کی اوج اور عظمت تک رسائی پانے سے مسلمانان عرب و عجم قاصر ہے. یہی وہ شخص ہے کہ جب حجر اسود کو سلام کیا جاتا ہے تو حجر اسود
اس کے کف و دست کو پہچان کر اس سے متمسک ہونا شروع کر دیتا ہے. یعنی ہم تو چاہتے رہے کہ ہاتھ لگائے بوسہ دے، حجر اسود یہ چاہتے ہیں کہ میں اس شخص کے ہاتھوں کو بوسہ دے لوں. یہ کیفیت ہے. کہا کہ تم نہیں جانتے، یہاں حل بھی جانتے ہیں، حرم بھی جانتے ہیں، کعبہ بھی جانتا ہے، زمین بھی جانتی ہے، حجر اسود بھی جانتا ہے. کہا کہ تم نہیں جانتے، جان لو یہ وہ شخص ہے کہ اس کی نگاہیں حیا سے نیچے رہتی ہیں اور دوسروں کی نگاہیں اس کے رعب سے، حتیٰ کہ جب تک یہ نہ چاہتا ہو کسی کو اس سے ہم کلام ہونے کی جرت نہیں ہو پاتی. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے جد کا مرتبہ ہر نبی کے مرتبے سے بلند و بالا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے جد کی امت کو اللہ نے ہر نبی کی امت پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. کیا تم نہیں جانتے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی جبین سے آفتاب کی طرح ہدایت کی روشنی پھیل کر تمام تاریکیوں کو زائل کر دیتی ہے. یہی وہ شخص ہے کہ جس کا شجر طیبہ گلشن رسالت سے آگاہ ہے اور جس کے عناصر و اخلاق سب پاک و پاکیزہ ہیں. اے ہشام، اگر تو نہیں جانتا، اب ڈائریکٹ براہ راست کتاب ہے. پہلے تو یہ تھا نا وہ شخص، اب کہا ہے ہشام اگر تو نہیں جانتا تو یہ جان لے، یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، تو یہ جان لے کہ یہ شخص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند ہے اور اس کے جد امجد پہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو ختم فرما دیا. عقید ختم نبوت بھی 28 اشعار ہیں، بہت تفصیلی ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو نہیں جانتا انہیں، میں تو نہیں جانتا، تو اس شاعر نے وہاں پہ فوراً سارا معاملہ، اور وہ شاعر جو تھا جب اسے اشعار کہے ہشام بن ملک نے سوائے کہا پکڑ لو اس کو. ہمارے سامنے اتنی جرت، ہمارے سامنے یہ بات، پکڑ کے اسے قید میں ڈال دیا گیا. بعد میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا، آپ کو بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے 12,000 دینار بطور تحفہ فرزدق کے لیے بھجوائے. جب بھجوائے اسے کہا حضور یہ میں نے پیسوں کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں نے اہل بیت کی محبت میں یہ اشعار کہے تھے، میں نے آپ کی محبت میں یہ اشعار کہے، میں پیسوں کے لیے نہیں. آپ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے تم نے نہیں کیا، لیکن اسے انعام سمجھ کر قبول کر لوگے تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا. تو یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ فضیلت عطا فرمائی. پیغام یہ ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی طرح تو عبادت ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے صدقے کوئی عبادت کا ذرہ بھی اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. یہ وہ امام ہے. اگر آپ ایک حدیث میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اور یہ مضمون کی سبزی ہے کہ سب سے اہم ترین بات میں عرض کرنے لگا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان فرمائی ہے، اور حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ الایمان معرفۃ بالقلب، ایمان معرفت قلب کا نام ہے، وقول باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، وعمل بالارکان، اور اپنے ارکان سے عمل کرنے کا نام ہے. یعنی عمل کرنا، زبان سے دل میں تصدیق ہو، زبان پر اقرار ہو، اور اس کے اعمال مسلمانوں کے مطابق ہو. فرمایا ایمان اس چیز کا نام ہے. اب یہ ہے متن حدیث، یعنی حدیث کا متن ہے. یہ حدیث کی سند کیا ہے؟ میں آپ کو حدیث کی سند پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کی فضیلت بھی آپ کو بتاتا ہوں. ائمہ اہل بیت سے محبت اور ان کے ناموں کی برکت. عن عبد السلام ابن ابی صالح ابی صلت الحربی عن علی ابن موسى الرضا عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ سند آئی ہے. حضرت امام علی رضا امام موسیٰ کاظم سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت سیدنا امام محمد جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت سیدنا امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ ایمان کس شے کا نام ہے. فرمایا کہ ایمان دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے. یہاں تک تو روایت سن لی آپ نے نا کہ ائمہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے اور مستند ترین روایت. یہ جو بات عرض کرنے لگا ہوں آپ کو، حدیث کے جو راوی ہیں، روایت بیان کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرا. کہا کہ اس حدیث کی سند کی برکت یہ ہے، ان ائمہ اہل بیت کے ناموں کی برکت یہ ہے، کہا کہ اگر ان ناموں کو پڑھ کے، حدیث کی سند کو پڑھ کے کسی پاگل پہ دم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے پاگل پن کو دور فرما دے گا.
یہ ائمہ اہل بیت کے ناموں کی برکت ہے، اور یہ حدیث شریف میں باقاعدہ پوری سند کے ساتھ یہ بیان ہوا، اور سید اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اسی سند کے ساتھ دوسری روایت کو بیان فرمایا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت پر حق کسی ایک شخص کا نہیں ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خانوادہ ہے کہ جس سے سب سے زیادہ محبت اگر کرنے کا کوئی حقدار ہے تو وہ ہر مسلمان ہے کہ جو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے تو حضور کے آل سے محبت کرنی پڑے گی، پھر اس کے بغیر کچھ بھی کام نہیں بنے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے مضمون کی تکمیل اس حدیث پہ فرمایا کہ قال حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنہ ومن مات علیہ دخل الجنۃ، کہا کہ میرے اہل بیت اطہار سے ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پہ فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اہل بیت کی محبت میرے اور آپ کے ایمان کی ضامن بھی ہے، اور جنت میں دخول کا ضمانت کا سلسلہ بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا فرمائیں۔